مولانا سمیع الحق کے قتل کے بعد وزیراعظم کی زندگی بھی شدت پسندوں کے نشانے پر آ گئی۔ تحریک لبیک کے رہنماؤں نے حالیہ احتجاجی مظاہروں کے دوران عمران خان اور دیگر اعلیٰ شخصیات کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ گزشتہ ہفتے آسیہ بی بی کے توہین رسالت کیس میں بریت کے بعد مختلف اسلامی جماعتوں کی جانب سے ملک بھر میں پرتشدد احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا جو مسلسل 4 روز تک جاری رہا۔ ان احتجاجی مظاہروں کے دوران جلاؤ گھیراؤ اور لوٹ مار کی کارروائیوں کے باعث نجی اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ ایک حکومتی تخمینے کے مطابق مظاہرین کی تقریبی سرگرمیوں کے باعث مملکت کو مجموعی طور پر 170 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ آسیہ بی بی کے رہائی کے معاملے پر تحریک لبیک کے ناراض قائدین نے وزیراعظم عمران خان، اعلیٰ عدلیہ اور سیکیورٹی اداروں کی اہم ترین شخصیات کے بارے میں بھی شدت پسندانہ کلمات کہے، جس کے رد عمل میں وزیراعظم عمران خان نے چین کے دورے پر روانہ ہونے سے قبل قوم سے ہنگامی خطاب کیا تھا۔ اس خطاب کے دوران وزیراعظم نے تحریک لبیک کے قائدین کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس ثاقب نثار کو قتل کی دھمکیاں دیے جانے کی شدید مذمت کی تھی اور تحریک لبیک کے رہنماؤں کو وارننگ دی تھی کہ وہ اپنی شرپسندانہ کارروائیوں سے باز آ جائیں، ورنہ ریاست کسی قسم کی برداشت کا مظاہرہ نہیں کرے گی۔ وزیراعظم نے ہر حال میں ریاست کے ریٹ قائم کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا تھا۔ اس تقریر کے بعد وزیراعظم عمران خان کو بھی تحریک لبیک کے قائدین کی جانب سے قتل کی دھمکیاں دی گئی تھیں، جن میں کہا گیا کہ جو کچھ سابق گورنر آف پنجاب مقتول سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا وہی کچھ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان مظاہروں کا سلسلہ جاری تھا کہ ملک کے ممتاز سیاسی رہنما اور جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق کو راولپنڈی میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس کے بعد حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ فوری طور پر سمجھوتا طے کر کے احتجاجی مظاہرے ختم کروائے۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی زندگی پر ابھی بھی خطرے کے گہرے بادل منڈلا رہے ہیں۔ مولانا سمیع الحق کا قتل جن حالات میں ہوا ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کو شدت پسندوں کی دھمکیوں اور سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اپنی سیکیورٹی میں ہر ممکن اضافہ بھی کر دینا چاہیے۔ شدت پسندوں کے خطرات اور جارحانہ عزائم کے باعث عمران خان کو اپوزیشن جماعتوں کی تنقید کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی بھرپور سیکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنانا ہوگا تاکہ وہ اپنے ارادے پر اٹل رہتے ہوئے حالیہ تقریبی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں۔ جی ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔